پاکستان میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کو 1 نومبر تک ملک چھوڑنے کی مہلت۔ ہیٹی کے صدر کا اقوام متحدہ کی جانب سے ملک میں مسلح فورس کی تعیناتی کے اعلان کا خیر مقدم۔ اور تھائی لینڈ کے شاپنگ مال میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ پاکستان نے اپنی داخلہ پالیسی کو سخت کرتے ہوئے افغانستان سے آنے والے تمام شہریوں کے لیے بھی دیگر ملکوں کے شہریوں کی طرح ہی پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ ماہ سے افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے والے تمام شہریوں کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کے مسافروں کی طرح قابل استعمال پاسپورٹ اور ویزا ہونا لازمی ہو جائے گا۔ تمام افغان سرحدی گزرگاہوں پر امیگریشن حکام کو بھیجے گئے سرکاری ہدایت نامے کے مطابق پاسپورٹ ہی واحد سفری دستاویز ہوگی اور اس کا اطلاق 1 نومبر 2023 سے ہوگا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ کینیا کے صدر نے منگل کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے جس میں ہیٹی میں پرتشدد گروہوں سے نمٹنے میں مدد کے لیے کینیا کی قیادت میں ایک کثیر القومی مسلح فورس کی تعیناتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ I am delighted that today the Security Council has directly answered this call. صدر ولیم روٹو نے یہ بیان اقوام متحدہ کی جانب سے قرارداد کی منظوری کے چند گھنٹے بعد دیا ہے جس میں تقریباً 20 سالوں میں پہلی بار ہیٹی میں ایک ملٹی نیشنل فورس تعینات کی جائے گی کیونکہ شورش زدہ اس ملک میں اجتماعی تشدد میں ہلاکتوں، اغوا اور جنسی زیادتی میں ڈرامائی اضافہ ہوا ہے۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت کے ایک مال میں ایک بندوق بردار نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک اور 6 افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ ایمرجنسی سروسز نے بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ بینکاک کے سیام پیراگون شاپنگ مال میں پیش آیا۔ پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں ایک 14 سالہ لڑکے کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ زخمیوں میں سے ایک غیر ملکی شہری ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ نیپال میں 6.3 اور 5.3 کی شدت کے 2 زلزلوں کی وجہ سے دارالحکومت نئی دلی سمیت شمالی بھارت کے کچھ حصوں میں بھی شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نئی دلی کے کچھ حصوں میں لوگ گھروں اور آفس بلاک سے باہر نکل آئے۔ بھارت یا نیپال میں فوری طور پر نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بھارت میں مقامی لوگ اپنے دفتر کی عمارتوں کے باہر محفوظ مقامات کی تلاش میں پہنچ گئے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ بھارت کی پولیس نے ایک نیوز ویب سائٹ نیوز کلک کے دفاتر اور اس کے ملازمین کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں جن کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ وہ مبینہ طور پر چین سے فنڈز حاصل کر رہی ہے۔ نیوز کلک نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ اس اقدام کو ناقدین نے بھارت کے چند آزاد نیوز آؤٹ لیٹس میں سے ایک پر حملہ قرار دیا ہے۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ تفتیش کاروں نے صحافیوں کے لیپ ٹاپس اور موبائل فونز کا ڈیٹا لیا اور 2 صحافیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ انڈونیشیا کے سماٹرا جزیرے پر جنگلات میں 300 سے زیادہ مقامات اور پیٹ لینڈ میں آگ لگنے کے باعث دھوئیں کے گہرے بادلوں نے انڈونیشیا کے ایک شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے بعد لوگوں کو گھر سے کام کرنے اور بچوں کو آن لائن کلاسز لینے کا کہا گیا ہے اور علاقے کے 1.7 ملین افراد کے لیے غیر صحت مند فضا پیدا ہو گئی ہے۔ سماٹرا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ فوج، پولیس اور مقامی حکومت آگ بجھانے کے لیے کام کر رہی ہے لیکن انتہائی خشک موسم کی وجہ سے انہیں مشکل پیش آ رہی ہے۔ انڈونیشیا میں جنگلات اور پیٹ میں آتش زدگی ہر سال پیدا ہونے والا مسئلہ ہے۔ شدید خشک سالی کی وجہ سے گزشتہ ہفتے برازیل کے ایمیزون رین فارسٹ میں 100 سے زیادہ ڈالفنز اور ہزاروں مچھلیاں ہلاک ہو گئیں۔ اگر پانی کا درجہ حرارت اسی طرح رہا تو ان کی ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو جائے گی۔ اس علاقے کو شدید خشک سالی کا سامنا ہے جو ریاست کے 62 شہروں میں سے 60 کو متاثر کر رہی ہے۔ میمیراؤ انسٹیٹیوٹ نے خبردار کیا ہے کہ اگلے چند روز میں پانی کا درجہ حرارت دوبارہ بڑھ سکتا ہے اور جانوروں کی بڑی تعداد متاثر ہو سکتی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ شکاگو سے تعلق رکھنے والی 104 سالہ خاتون ڈورتھی ہافنر کو امید ہے کہ 13,500 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگانے کے بعد اسکائی ڈائیو کرنے والی وہ اب تک کی سب سے عمر رسیدہ شخص بن گئی ہیں۔ سب سے پرانے اسکائی ڈائیور کا گینیز ورلڈ ریکارڈ مئی 2022 میں سویڈن سے تعلق رکھنے والی 103 سالہ لن لارسن نے قائم کیا تھا۔ اسکائی ڈائیو شکاگو گینیز ورلڈ ریکارڈ سے ہافنر کی چھلانگ کی تصدیق کروانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔